اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین ولعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین من الآن الى لقاء یوم الدین اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی محکم الکتاب المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آپ لوگوں کو معلوم ہے ہمارے یہ جو سلسلہ دروس ہے ہمارے عقائد کے حوالے سے، یہ ہمارا عقیدہ بنیادی اور اساسی چیز ہے۔ اس کی اگر درستگی نہ ہو جائے تو آپ اور میں جو بھی عمل کریں اور جو بھی ہم کام کرے وہ درستگی اور انتہا تک نہیں پہنچ سکتی ہے، لہٰذا ہمارا عقیدہ انتہائی ضروری ہے۔ میرے محترم سامعین، آج ہم جس ٹاپک پہ بحث کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہمارے عقیدے کے حوالے سے وہ ہے اللہ کی ذات لامتناہی ہے۔ اللہ کی ذات لامتناہی ہے، اس پہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اس کی ذات ہر لحاظ سے لامحدود ہے۔ لامحدود کس حوالے سے؟ لامحدود یعنی محدود، اس کے حد ہی نہیں اس کے ذات کی۔ یعنی اللہ کے علم کو دیکھو وہ بھی لامحدود ہے، اللہ کی قدرت کو دیکھو وہ بھی لامحدود ہے۔ اللہ ازلی ہے اور اللہ ابدی ہے، یعنی ہر ابتدا سے پہلے ابتدا اللہ کی ذات ہے اور ہر انتہا سے انتہا اللہ کی ذات ہے۔ اسی لیے وہ اللہ زمان اور مکان میں آ نہیں سکتی، اور اس کی ذات زمان اور مکان کا بھی احاطہ کیا ہوا ہے، کیونکہ زمان مکان جیسے بھی ہوں بہرحال وہ زمان ہے۔ زمانے میں چاہے ماضی ہو، مستقبل ہو، حال ہو، جو بھی زمان ہو، جو بھی ٹائم ہو، یہ جو بھی وقت ہو وہ محدود ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ہر شے میں، ہر چیز میں، ہر زمانے میں وہ اللہ کی ذات موجود ہے، ہر زمانے میں ہے، چونکہ وہ اللہ زمان و مکان سے ماورا شے ہے، شے ہے ہی نہیں ہے۔ شے کو اللہ کے وجود دلواجب نے ہی ایجاد کیا ہے، تو اس کو ہم شے بھی نہیں کہہ سکتے۔ تو وہ خود ارشاد فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ۔ فرماتے ہیں وہ اللہ ایسی ذات ہے جو آسمان میں بھی معبود ہے اور زمین میں بھی، اور وہ حکیم اور علیم ہے۔ یعنی آسمان میں جتنے بھی چیزیں ہیں وہ سب اللہ کے مخلوق، زمین میں جتنے بھی چیزیں ہیں وہ سب اللہ کے مخلوق۔ اسی لیے ایک اور جگہ ارشاد فرماتا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ، وہ اللہ تمہارے ساتھ ہے، اَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جس حالت میں بھی ہو، جہاں پہ بھی ہو، جس طرح سے بیٹھا ہوا ہو، جہاں بھی ہو، جو کر رہا ہو، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور وہ اللہ جو ہے جو بھی کام، جو بھی عمل انجام دیتے ہیں وہ بصیر ہے، وہ دیکھتے ہیں، وہ دیکھنے والی ذات ہے۔ یعنی وہ تمہارے ذات ہے، جہاں بھی ہو جو کچھ تم کرتے ہو خدا اس سے آگاہ ہے، خدا کو علم ہے۔ اسی لیے ہم سے زیادہ ہمارے نزدیک ہے وہ اللہ کی ذات، ہمارے روح کے اندر ہے وہ اللہ کی ذات، یعنی وہ ہر شے، اس کے باوجود بھی وہ ہر شے میں ہے، لیکن وہ خود کسی جگہ کا محتاج نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے۔ اسی وجہ سے قرآن اعلان کرتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے، کیا فرماتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ کیا فرمایا؟ یعنی ہم اس کی، یعنی ہر اس کی شہ رگ سے بھی، اس انسان کے شہ رگ، یہ جو رگ ہے، یہ گردن ہے، کتنے قریب ہے ہمارے بدن اور یہ چہرے کے، اس سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ نیز اس کے باوجود اللہ یہ بھی فرماتا ہے هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ یعنی وہ اول بھی ہے، اس سے کوئی اول نہیں ہے، وہ آخر بھی ہے، اس سے آخر کوئی نہیں ہے، وہ ظاہر ہے، ہر چیز کے اندر ہے، وہ باطن ہے، یعنی ہر چیز کے پس پشت وہ ہے، وہ ہوا علی کل شیء قدیر، ہر چیز سے وہ اللہ کی ذات آگاہ ہے۔ لہٰذا
کہیں جگہ پہ ہم قرآن کے آیات میں یہ دیکھتے ہیں ذو العرش المجید، وہ صاحب عرش ہے۔ صاحب عرش سے مراد یہ ہمارے ذہن وہم خیال میں آ جاتے ہیں کہ وہ صاحب عرش ہے تو وہ عرش پر بیٹھا ہوگا، یعنی صاحب عرش اور صاحب عزت و مجد ہے مراد یہاں پر، تو یہاں عرش سے مراد تخت شاہین مراد نہیں ہے۔ اسی طرح ایک دوسری آیت میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ الرحمن علی العرش استوى، یعنی خدائے رحمان عرش پر ٹھہرا ہوا ہے۔ تو اس کا مطلب ہرگز یہی نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ اس لیے کوئی جگہ اس کے مخصوص نہیں ہے، اس کے جگہ مخصوص ہے ہی نہیں ہے۔ تو اللہ خود جگہوں کے خالق ہے، بلکہ یہ مادی دنیا اور ماورائے طبعی دنیا پر اس کی حکمرانی کا اعلان کر رہی ہے، اس کی ذات۔ کیونکہ اگر ہم اس کے لیے کسی خاص جگہ کے قائل ہوں تو گویا ہم نے کیا کیا، ہم نے کہا کہ فلاں اس جگہ پہ اللہ ہے کہے تو گویا ہم نے اس ذات الہی کو محدود کر دیا اور مخلوق کی صفات کے حامل ٹھہرایا ہم نے اس ذات کو۔ اس سے بھی دیگر اشیاء کی طرح ہم قرار دے دیں تو ہم کہیں کہ فلاں اس چیز کی طرح ہے، یعنی اتنے طاقتور ہے، فلاں اس پہاڑ کی طرح ہے مثلا، معاذ اللہ۔ تو اللہ خود قرآن میں رد فرماتا ہے لیس کمثلہ شیء، تم اپنے وہم و گمان و خیال میں جو بھی چیز اللہ کے تصور کرنا چاہے وہ تصور آ ہی نہیں سکتا۔ وہ تصور کس نے دلایا ہے؟ عقل و شعور سے ملا ہے، وہ عقل و شعور فراہم کرنے والا ہی وہ ذات الہی ہے۔ اسی لیے فرمایا قل هو اللہ احد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اے رسول کہہ دو وہ اللہ ایک ہے۔ وہ آخر میں کیا فرمایا؟ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اس کا کوئی ہمسرو کوئی کفو نہیں ہے۔ یعنی اللہ کی ذات کے لیے ہم جو بھی تصور کرے گا، جہاں پہ بھی، جس سمت میں بھی، جس زمان میں بھی، جس مکان میں بھی، وہ اللہ کی ذات سمویا نہیں جاتی۔ تو اس کی ذات لامحدود ہونے کے لیے ہی کافی ہے۔ تو رب العزت سے دعا ہے پروردگارہ مومن مومنات کی، تمام مومن مومنات جہاں کہیں بھی ہے وہ آپ کی حفظ امان میں رکھے۔ مولا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، مولا امام زمانہ کے قدموں میں ہمارے شہادت نصیب فرما، مولا امام زمانہ کے ہم حقیقی آوان انصار میں سے قرار دے دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔